بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ وہ ہنسنے لگی۔ بہت ڈھیٹ ہے بھائی، ابھی تک 1 روپیہ نہیں نکالا تمہاری جیب سے کنجوس ماموں۔ میں نے کہا روپیہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے بھانجے، اور تیری ماں تجھے کمائی کا ذریعہ بنا رہی ہے ابھی سے۔ ضرور تیرا باپ اس سے بھی پٹی پڑھا کے لایا ہوگا کہ سکے والوں سے مال لے کر آؤ، وہ کمینہ بڑا لالچی ہے۔ بچہ چلانے لگا تو میں نے واپس کر دیا۔ قمر نے اس سے مجھ سے لے لیا۔ کچھ شرم کرو بھائی۔ فاروقی نے میرا معائنہ شروع کیا۔ افسوس کہ تو ٹھیک ہو رہا ہے، ہارٹ فیل ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، ہڈیاں بھی سلامت ہیں۔ میں نے کہا سونی کو دیکھنے کون آیا ہے؟ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے؟ کوالیفائڈ ڈاکٹر تو نہیں ہے مگر تجربہ کار، وہ بولا۔ شبنم خاموشی سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ رئیس چائے بنوانے چلا گیا۔ رکشی اپنے مریض کے ساتھ تھی اور فریز کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی تمہارے ہاسپٹل میں؟ قمر نے کہا ڈاکٹر تو ہیں مگر رئیس بھائی نے کہا کہ معاملہ رازداری کا ہے تو یہ خود آگے تھے اور چاندنی کو ساتھ لے آئے تھے۔ وہ بھی آدھی ڈاکٹر تو بن گئی ہے مریضوں کو دیکھ دیکھ کے۔ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چندہ آئی ہے؟ دوا تو میں نے ہی لکھی تھی، اس نے ڈریسنگ کے زخم خاصے خطرناک تھے، سپٹک ہو جاتا تو مشکل پڑ جاتی۔ فاروقی نے میرا معائنہ جاری رکھا۔ ساری کہانی تو میں نے نہیں سنی لیکن بہت اسٹرائنگ پولیس کیس بنتا ہے رب نواز کے خلاف۔ رئیس نے فون پر کہا کہ پولیس کو اوائڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے قانونی پیچیدگی ہمارے لیے مسائل میں اضافہ کرتی۔ سونی کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ میں چاہتا تھا کہ اسے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، اسے زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ فاروقی بولا بھائی ہم اس کا خیال کیا رکھیں گے، اپنے گھر لے جائیں اگر تم کہو۔ میں نے کہا کیسے لے جاؤ گے؟ ہم ایمبولینس میں آئے ہیں۔ فاروقی بولا کوئی اس کے ساتھ رہنا چاہے تو ہمارے ساتھ چلے۔ میں چلتا ہوں، رئیس بولا۔ قمر ہنسنے لگی۔ آپ اپنے دوست کو دیکھیں، وہاں میں ہوں، چندہ ہے، رکشی کو لے جاؤ، تمہارے ذمہ ہاسپٹل کے دوسرے بہت سے کام ہیں۔ میں نے کہا پہلے صرف الو پال رکھا تھا، اب الو کا پٹھا بھی ہے۔ چندہ آہستہ سے اندر آئی۔ ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی خلش نے اپنا تسلط جما لیا، پھر شبنم نے کرسی سے اٹھ کر کہا چندہ ادھر آ جاؤ۔ چندہ نے اس سے ہاتھ ملا کے میری طرف دیکھا۔ کیسے ہو ناصر؟ میں نے کہا تم دیکھ ہی رہی ہو، یہ بتاؤ سونی کیسی ہے؟ اسے ہاسپٹل لے جانا ہی ٹھیک ہے بلکہ ضروری ہے، وہ کمال سے بولی۔ چندہ وہی تھی، اس کا حسن وہی تھا لیکن اس کے انداز بہت بدل گئے تھے۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی صورت پر شگفتگی کی جگہ ایک افسوسناک تھکن نظر آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں جو پہلے شوخی اور اندر کی خوشی سے روشن نظر آتی تھی، بجھے ہوئے چراغوں کی طرح لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی سپاٹ اور بے جان ہو گئی تھی۔ میرے لیے اس کے جذبات کا بہتا دھارا بھی جیسے منجمد ہو کے برف کی چٹان بن گیا تھا۔ اس کے لیے میں، رئیس یا فریز سب محض آشنا تھے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس لیے وہ کمال فاروقی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکایت کی تھی اور نہ شبنم کی رقابت۔ وہ پہلے والی چندہ ہی نہیں تھی۔ مجھے افسوس بھی ہوا، ندامت بھی ہوئی اور دیکھ بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا۔ حالات نے ہمیں کتنا دور کر دیا تھا، جہاں سے ہم ایک دوسرے کو یادوں کے کسی آئینے میں بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان حالات کو اب تقدیر سے منسوب کیے بنا چارہ نہ تھا، ورنہ اس میں میری غلطی کم تھی، چندہ کی زیادہ۔ میں نے اپنی خوش نیت یا ارادے سے شاہ عالم بننا نہیں چاہا تھا، مجھے شاہ عالم بننا پڑا تھا۔ لیکن چندہ نے میری مجبوری کے عذر کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے مجھے اعتبار کے قابل ہی نہیں سمجھا اور میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ اس مفروضے پر قائم رہی کہ میں ہوس اقتدار میں شاہ عالم بنا تھا۔ میں نے شاہ عالم بن کے رکشی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تھے اور شبنم کے ساتھ ناجائز مراسم کا رشتہ بھی قائم رکھا تھا۔ اس وقت یہ سب ایسے نہیں تھا، یہ میں جانتا تھا، یا میرا خدا کہ میں نے رکشی کو بری نیت سے دیکھا تک نہیں تھا اور اس کی ترغیب کی چال سے بھی نکل گیا تھا کہ لیکن چندہ نے اس سچائی کو قبول نہیں کیا تھا اور اس یقین کی نفی کرنے میں ناکام رہی تھی کہ ایک گھر کی چھت کے نیچے اور ایک ہی بیڈ روم میں رہنے والے وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، خصوصاً ان حالات میں کہ انہیں دنیا کی طرف سے ایسا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ میرے لیے یہ بہت شرم کی بات تھی اور اس سے میری عزت نفس بری طرح مجروح ہوتی تھی کہ چندہ کی میرے بارے میں اتنی خراب رائے ہے مگر بعد میں اس کا رویہ روز بروز رسوا کرنے والا ہوتا چلا گیا۔ انتہا یہ ہو گئی کہ اس نے خانجی کے معاملے میں کسی حد تک مجھے ان کی موت کے ذمہ دار سمجھا۔ اس کا رویہ میرے اور اس کے رشتوں کے خلیج کو پھیلاتا گیا۔ میں بے عزتی کے ساتھ دل شکستی کے اس دور میں اتنا اکیلا اور لاوارث ہو گیا کہ شبنم نے بڑی آسانی سے میری زندگی کی خلا کو پور کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مجھے ہمیں نہیں محبت دی جس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہو گئی۔ آج میں یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں کہ چندہ کی محبت بڑی خود غرضی اور تنگ دلی تھی، شبنم کی محبت میں وسعت تھی اور لچک تھی۔ چندہ کی محبت کا آئینہ شک کی ایک کنکری سے چور چور ہو گیا۔ شبنم کی محبت مجھے کسی طرح بھی پابند نہیں کرتی تھی اور حسد کے جذبات سے بالا تر تھی۔ جب چندہ اور کمال اپنے ساتھ سونی کو لے گئے تو میں نے اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ اس کے آئینے سے مجھے کچھ پشیمانی اور پریشانی کے جذبات نے مغلوب کیا تھا مگر پھر میں نے مغایرت کے اس رشتے کو وجود تسلیم کر لیا اور سوچا کہ یہ اچھا ہی ہوا۔ آج سامنا بھی ہو گیا، اب زندگی میں جب ملیں گے ایک دوسرے کے لیے غیر ہوں گے، پرانے وقتوں کی کسی یاد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ آج کی حقیقت اٹل اور ناگزیر ہے۔ شاید چندہ بھی یہی احساس دلانے آئی تھی کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا میں نے اسے بھلا دیا
اور اب میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی کہ تم کس شبنم کو جانتے ہو یا کس شعلے کے پجاری ہو۔ شبنم نے چندہ کی موجودگی میں اس جاننے کے بعد کسی قسم کے جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی یہی کشادہ دلی مجھے حیران کرتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے وفا کی زنجیر سے پابند نہیں کیا تھا اور کسی عہد پما کا قیدی نہیں بنایا تھا۔ وہ میرے جذبات یا میرے جسم پر اجارہ داری کی قائل نہ تھی۔ اس کا سیدھا سادہ اصول یہ تھا کہ محبت مجھے تم سے ہے، ضروری نہیں کہ جواب میں تم بھی مجھے چاہو یا کوئی اور تمہیں نہ چاہے۔ اس آزادی کے بعد میں خود کو زیادہ اسیر محسوس کیسے نہ کرتا۔ فرید اور رئیس نے میرے آرام کا خیال رکھتے ہوئے رات کو مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ شبنم اعتبارداری میں لگی رہی اور پھر لائٹ آف کر کے صوفے پر دراز ہو گئی۔ میں نے خود ہی اسے چھیڑا، تم کچھ چپ ہو، کہ تمہیں چندہ کا آنا اچھا نہیں لگا؟ ہاں، اس کا آنا خاضی عجلت نہیں تھا۔ مجھے اس کے جواب نے حیران کر دیا۔ تم ایسا سمجھتی ہو؟ ڈاکٹر کمال فاروقی کو ہم نے ایک مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے بلایا تھا، مگر چندہ کیوں آ گئی ڈاکٹر بن کے؟ اسے کیا ہمدردی ہے سونی سے جسے وہ جانتی بھی نہیں؟ اس کی لا تعلقی میں کوئی تعلق ہے؟ کیسا تعلق؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ممکن ہے میری سوچ غلط ہو۔ میں نے کہا، تم کو شک ہے کہ پھر وہ تعلق بحال کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس کا یوں سوچنا اور ایسا چاہنا غلط ہے یا ناممکن؟ میں نے کہا، تم بلا وجہ ڈر رہی ہو۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ڈرنے کی بات مت کرو، میں نے تمہیں قسم و وعدوں کی اسی زنجیر سے باندھ کے نہیں رکھا ہے۔ تم شادی کر لو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ کوئی عورت ختم نہیں کر سکتی، وہ خود اپنی ہی حسد کی آگ میں جل کے مر جائے گی۔ میں نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ اگر میں کہوں کہ ایسا ہی میرے جذبات کا رشتہ ہے تم سے، تو وہ مسکرائی، تو میں سمجھوں گی کہ یہ ایک بدل جانے والا سچ ہے۔ مجھے تمہارے کسی بھی جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے جھوٹ بول کے کیا ملے گا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی ضرورت یا مصلحت کے دباؤ میں جھوٹ بولو گے، نہیں، لیکن تم نے چندہ سے بھی سچ بولا تھا، اس سے پہلے شادوں سے بھی، مگر چندہ خود مجھے چھوڑ گئی۔ موت نے شادوں کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ کیا میں مر نہیں سکتی؟ وہ ہنسی۔ اور یہ اور بات ہے کہ موت مجھے تم سے دور لے جائے گی، مگر زندگی میں تمہیں مجھ سے کوئی چندہ نہیں چھین سکتی۔ یہ کسی چندہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں جانتی ہوں۔ اور چندہ اگر عام عورت کی طرح اپنی مجروح انا کی تسکین کے لیے کچھ سوچ کے بھی پھر سامنے آئی ہے تو وہ خود کو اور دکھی کرے گی۔ شاید میں محسوس کرتی ہوں کہ ایسے شکست تسلیم کر کے اس نے غلطی کی، مجھے واک اوور مل گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ آخر کیا نہیں ہے میرے پاس ناصر عظیم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اس پر پہلا حق تو میرا ہی ہے۔ ایسی کی تیسی شبنم کی، میں اس کے غرور کو خاک میں ملا دوں گی۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ یہ چندہ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تمہیں حاصل کر سکتی ہے، مگر میرے اس پاگل پن کو کیسے دور کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہو سکتا، تم کو اندیشوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اب یہ ناممکن ہے۔ شبنم نے کچھ دیر بعد کہا، یہ چندہ تو برطانیہ جا رہی تھی، اس کا کوئی قدم دریافت ہوا تھا وہاں؟ ہاں، جا تو رہی تھی، مگر اس کے بعد کا مجھے علم نہیں کہ یہ پروگرام کیوں بدل گیا۔ پتہ چل جائے گا، تم اس کے بارے میں اور مت سوچو۔ مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ سوچ رہی ہے، انکار کرنے سے احساس کی نفی نہیں ہوتی۔ میں خود سونے کی کوشش میں جاگتا رہا اور اگرچہ میرے ذہن میں بھی کنفیوژن کوئی نہیں تھا، مگر شبنم نے مجھے احساس دلا دیا کہ اب وہ بھی خود کو غیر محفوظ اور جذباتی طور پر انسیکیور محسوس کرتی ہے۔ شاید محبت کے معاملے میں ہر عورت دوسری عورت سے ڈرتی رہتی ہے۔ مرد بہت کم ایسا سوچتے ہیں، شاید اس کے لیے کہ مرد آسانی سے چھپے جا سکتے ہیں اور وہ چھن جانے کو اپنی مردانگی کی صنعت سمجھتے ہیں، اور چھننے والی عورت کو اپنی قوت تسخیر پر غرور کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح میں جاگا تو رئیس غائب تھا، وہ کمال کے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ فرید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، کچھ دیر میں وہ بھی میں بھی آتا ہوں کہہ کے نکل گیا۔ شبنم نے مجھے بتایا کہ اسے آزاد صاحب کے قانونی مشاورات کے لیے طلب کیا تھا۔ میں نے کہا، خاتون، کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گی ان قانونی معاملات کی نوعیت کیا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن پہلے ناشتہ۔ تمہارے انتظار میں ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ گھڑی دیکھو، عرض کیا ہے۔ گھڑی 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 کیوں دیکھوں؟ ہر گھڑی جب تم کو دیکھوں۔ ناشتے کے بعد اور دوائیں کھانے کے بعد شبنم نے بتایا، کل ملک نے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کے لیے درخواست دی تھی، لیکن وہ مسترد ہو گئی۔ وہ تو بھاگ گیا، پولیس نے اسے فرار ہونے میں پوری مدد دی۔ کیس کس میں ضمانت چاہتا ہے؟ کہ ایک کیس تو آزاد صاحب نے کیا تھا میرے اغوا کا، اس میں رب نواز کا نام نہیں تھا، انہوں نے بعد میں درخواست دے کر شامل کیا۔ اس میں واضح شک کا اظہار کیا گیا ہے اور وہ اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں جن کی بنا پر رب نواز کو مجھ سے ذاتی پرخاش تھی۔ دوسری ایف آئی آر میں نے لکھوائی تھی جو آزاد صاحب کے کیس کو سپورٹ کرتی ہے۔ میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ مجھے کیسے، کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا، کہاں رکھا گیا اور مجھے حبس بیجا میں رکھنے والے کون تھے۔ تم نے رب نواز کے علاوہ کس کو ملزم بتایا ہے؟ میں نے 4 نامعلوم افراد کو نامزد کیا ہے جن کو میں جانتی نہیں، مگر سامنے آنے پر شناخت کر سکتی ہوں۔ وہ بولی، پھر جب رئیس اور فرید نے پولیس کے ساتھ کل پولٹری پروڈکٹ کے مرغ خانے پر چھاپا مارا تو وہاں سے 3 افراد پکڑے گئے تھے جو پولیس کی تحویل میں ہیں، رب نواز سمیت۔ رب نواز وہاں نہیں تھا؟ شبنم نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ سرکاری رپورٹ کے مطابق تم بھی وہاں نہیں تھے اور سونی بھی نہیں تھی۔ وہاں سے پولیس نے 2 لاشوں کو قبضے میں لیا، ایک کو قریب سے گولی ماری گئی اور دوسرے کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ شبنم نے کہا، میں نے بڑی مسرت سے اطلاع دی، کسی تھانے کا کانسٹیبل شیر خان تھا، اسے سونی نے بڑی شاندار کک مار کے ڈائریکٹ جہنم میں ارسال کیا۔ بات یہ ہے کہ پریس نے میرے معاملے میں بہت واویلا مچا رکھا تھا، چنانچہ صوبائی اور وفاقی محکمہ داخلہ کی سخت ہدایات تھیں
پھر اعزاز صاحب نے DIG کرائمز پر دباؤ ڈال کر یہ کارروائی اعلیٰ افسران کے حکم پر ہوئی تھی، اور اس معاملے میں رب نواز کا سیاسی اثر رسوخ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ یعنی میرا پیغام مل گیا تھا رئیس اور فرید کو، ظاہر ہے اس پر فوری کارروائی کے احکامات جاری ہوئے۔ تمہارا فون رکشی نے وصول کیا تھا، جیسے ہی وہ بینک سے لوٹے 1 لاکھ جمع کرا دیے اس کے اکاؤنٹ میں۔ ہاں، ٹیلی فون پر آبزرویشن تھا، یہ معلوم ہو گیا کہ کال ہاسپٹل سے کی گئی تھی۔ زینت بیگم نام تھا اکاؤنٹ ہولڈر کا۔ فرید نے اس سے واجبی سی جرح کی تھی کہ وہ زیادہ بتانے کی آمادہ نہ تھی، مگر جتنا معلوم ہوا اس سے اندازہ کر لیا تھا سب نے کل جینون ہے، کوئی فراڈ نہیں کر رہا۔ فرید نے فوراً اعزاز صاحب کو مطلع کیا، وہ اخبار کے دفتر سے جانے ہی والے تھے۔ DIG نے 3 تھانوں کی نفری فراہم کر دی۔ انچارج تھا ایک DSP جو سپاہی بھرتی ہو کے 3 سال میں ترقی کرتا ہوا اس عہدے پر پہنچ کے ریٹائر ہونے والا تھا۔ تم جانتے ہو اس قسم کے گھسے پٹے افسروں ذہنیت کو وہ ٹرخانے اور ہیرا پھیری کرنے کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ DSP بھی ملازمت کے آخری سال کا ہر دن ایکشن کرانے پر کمر بستہ تھا۔ اس نے کسی طرح رب نواز کے گھر پر پیغام دے دیا کہ ملک صاحب سے کہو ہوشیار ہو جائیں۔ اس کی بدقسمتی کے فون اٹھایا کسی بچے نے، بڑا بیٹا سو رہا تھا اور ملکانی باتھ روم میں تھی۔ پیغام آدھے گھنٹے بعد رب نواز تک پہنچا جب پولیس نے مرغی خانوں کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تھا۔ رب نواز نیچے اسٹور میں چھپ گیا پولٹری فیڈ کی بوریوں کے درمیان، لیکن وہ گاڑی لے کر مرغی خانے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ تم بھی ساتھ تھے چھاپا مارنے والوں کے؟ ہاں، مجھے باہر چھوڑ دیا گیا تھا کہ ہر طرف نظر رکھوں اور ہر بات ریکارڈ کروں۔ میں 2 کیمرے استعمال کر رہی تھی، ایک ویڈیو کیمرہ، ایک عام فوٹوگرافی والا آٹو فوکس کیمرہ۔ رب نواز کی گاڑی وہاں موجود تھی، فلم میں بھی ہے اور فوٹو میں بھی ہے۔ 4 سیکیورٹی گارڈ تھے مگر ان پر کوئی الزام نہیں، وہ ایک مقامی سیکیورٹی فرم کے ملازم تھے اور ان کا یہی کام تھا جو انہوں نے کیا۔ رب نواز کے 3 ملازم گرفتار ہو گئے، لیکن سونی کو اور خود تمہیں جس حالت میں پایا گیا اس کے بعد صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ فرید کو مکمکا کرنا پڑا۔ رب نواز کا وہاں سے عزت و آبرو کے ساتھ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ مشکل یہ ہو گئی کہ پولیس تم دونوں کو بھی حراست میں رکھنا چاہتی تھی اور تمہیں ان کی نگرانی میں ہاسپٹل پہنچانے کے بعد پہرے میں رکھا جاتا۔ جب تک تمہاری حالت اس قابل نہ ہو کہ بیان دے سکو، ہم میں سے کوئی بھی تم سے نہ مل پاتا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاسپٹل میں کیا ہو جاتا۔ رب نواز کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم سے نہ صحیح سونی سے اس کے ذاتی عداوت ہے، اسے ہاسپٹل میں بھی ختم کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں سرکاری بیان یہی ہوتا کہ اسے نازک حالات میں لایا گیا تھا، مگر ڈاکٹروں کی انتہائی کوشش کے باوجود وہ جاں بحر نہ ہو سکی۔ ہاسپٹل میں ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی ہاسپٹل کے عملے کا بھیس بدل کے سونی کو ایک مہلک انجیکشن لگا جاتا تو پولیس کو بھی پتہ نہ چلتا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بدنامی کی بات تھی، اخبار میں سب آیا تھا۔ فرید نے بڑی عقل مندی دکھائی اور DSP سے بات کی۔ نتیجہ یہ کہ رب نواز وہاں سے نکل آیا جہاں چھپا ہوا تھا۔ یہ نہیں معلوم کہ اس نے DSP کو کیا قیمت ادا کی، لیکن بالآخر یہ ہوا کہ فرید نے یہ سودا کر لیا۔ لیکن رب نواز کے بدلے میں نے اپنے 2 آدمی مانگے، وہ جائے گا تو یہ بھی جائیں گے۔ ایک کی عزت کا معاملہ ہے تو دوسرے کی عزت کا بھی ہے۔ رب نواز اس وقت بڑی بری طرح پھنس گیا ہے اور ہر شرط منظور کر سکتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر جائے واردات سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ DSP کو اس نے اپنی رہائی کی قیمت بھی ادا کی اور تم دونوں کے لیے بھی۔ میں نے ہنس کے کہا، اس کے دل پر تو چھریاں چل گئی ہوں گی کہ ہماری جان لینے کی بجائے وہ ہماری جان بچانے کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ فرید نے مجھ سے کہا کہ انہیں لے جاؤ، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ اس وقت تک رب نواز بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یہ خطرہ مجھے شروع سے تھا کہ پولیس مجھ سے کیمرہ نہ چھین لے، انہیں خطرہ ہوا تو وہ ایسی کارروائی کر جاتے۔ بعد میں صحافی احتجاج کرتے ہیں تو کوئی سینئر افسر معذرت کر لیتا ہے یا اشک شوئی کے لیے ذمہ دار پولیس افسر کو معطل کرنے کا ڈرامہ دکھایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ DSP کے حکم پر میرا کیمرہ چھین لیا گیا۔ اس نے کہا کہ چھاپا مار کارروائی خفیہ تھی، آپ کیسے آ گئی ہو؟ میں نے ہنگامہ کیا تو فرید نے الٹا مجھے ڈانٹا کہ شور مت کرو اور جاؤ۔ میں نے کہا وہ خود پولیس والا رہا ہے، جانتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہوگا۔ شبنم نے سر ہلایا، اصل کہانی پہلے ہی بدلی جا چکی تھی۔ پولیس ثابت کر دیتی کہ کانسٹیبل شیر خان کو سونی نے مارا تھا، خواہ اپنے دفاع میں قتل کیا جائے، مگر قتل تو ہوتا ہے قتل، اور یہ فیصلہ عدالت ہی کرتی ہے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں۔ شیر خان کی لاش کے ساتھ جو دوسری لاش ملی تھی، اسے گولی کس نے ماری تھی؟ خود رب نواز نے، یہ شاید اس کے کسی ملازم نے۔ اسے کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ میں نے کہا اچانک اس کی ضمیر صاحب نے خودکشی پر مجبور کر دیا، اس پر دباؤ پہلے سے ہوگا، بس ایک ایسا وقت ہے کہ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ جو حکم کا غلام سونی پر مشق ستم کر رہا تھا وہ اسی پر ٹوٹ پڑا۔ ملک نے کہا یہ کتا پاگل ہو گیا، اسے گولی مار دو، بعد میں یہ قتل تمہارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا، یہ ثابت ہو جاتا کہ جس ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اس پر تمہارے فنگر پرنٹس ملے ہیں، صرف تمہارے، وہ تمہاری ملکیت بھی تھا، کوئی گواہ آ جاتا یہ تسلیم کرنے اس نے ریوالور تمہارے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ فرید نے تم دونوں کو قانونی چکروں سے نکال لیا، یعنی کیس ختم ہو گیا، مرغی خانے میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ شبنم نے کہا یہ بات نہیں، باقی کارروائی قانون کے مطابق ہوئی اور فرید نے مدعی بن کے FIR لکھوائی۔ رب نواز کے تینوں نمک خوار پکڑے گئے اور اب وہ بتائیں گے کانسٹیبل شیر خان کی موت کیسے واقع ہوئی اور دوسری لاش کس کی ہے، اسے کس نے گولی ماری۔ اس کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی رپورٹ تیار کرے گی۔ شبنم نے کہا ہاں، رب نواز ایسا پھنس گیا ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکا، اس کے لیے خود کو بچانا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اس نے تینوں نمک خواروں کو جان نثاری کے لیے کہا، ان سے وعدہ کیا کہ انہیں پورا قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔
لیکن اس جانساری کے بدلے میں اتنا دیا جائے گا کہ وہ ساری عمر عیش کریں گے۔ وہ غریب لوگ انکار تو ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ راضی خوشی کے پولیس ساتھ چلے گئے۔ اب جو بیتے گی ان پر بیتے گی، وہ پولیس اور وکیلوں کی کٹ پتلی بنے رہیں گے۔ میں نے کہا چلو اس کیس میں ہم نہ مدعی نہ گواہ، رب نواز جسے چاہے نمٹے، لیکن دیگر مقدمات میں کیا ہوگا؟ ہاسپٹل کے خلاف قانونی چارہ جوئی مشکل ہے۔ میں نے جو کوشش کی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاسپٹل کا ایڈمن صاحب بڑی چیز ہے، تو تم بھی واقف ہو ایڈمن صاحب سے؟ میں نے دیکھا نہیں اسے۔ فرید نے بتایا کہ جب تم اور سونی ہاسپٹل میں غائب ہوئے تو سب سے پہلے ایڈمن صاحب سے ہی رابطہ کیا گیا تھا۔ وہ بہت غیر دماغ آدمی ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ جب شبنم نام کی کوئی صحافی خاتون ہمارے پاس داخل ہی نہیں تو اس کے ملنے والے کہاں سے آ گئے؟ اور تمہاری طرح کوئی آیا تو مجھے کیا معلوم کہاں گیا؟ بعد میں فرید نے آزاد صاحب سے مشورہ کیا اور پولیس سے رجوع کیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کسی ثبوت کے بغیر ہاسپٹل پر چھاپا کیسے مارا جا سکتا ہے۔ باہر پولیس کسی کے حکم سے متعین تھی، باہر کوئی پولیس نہیں تھی۔ ایک تو تمہارا دوست جیرا بلیٹ انسپیکٹر نذیر بنا کھڑا تھا، اس کے ساتھ رئیس تھا اور ان کے کچھ پرانے ساتھی تھے۔ سب خدائی فوجداری بنے آتی جاتی گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ مشہور کر دیا گیا تھا کہ سخت ناکہ بندی ہے ہاسپٹل کے آس پاس اور سادہ کپڑوں میں پولیس موجود ہے۔ اس کی وجہ سے تمہیں اور سونی کو 2 دن چھپا کے رکھا گیا۔ سونی کو آج صبح نکالنے کا موقع ملا انہیں تو تم خود نکل آئے۔ یہ زینت بیگم کون ہے؟ میں نے اسے مختصر زینت کے اور جونی کے بارے میں بتایا۔ اس کی لاش تو مل گئی ہوگی، اب تک اخبار میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ غالباً ہاسپٹل والوں نے خبر بتا دی ہوگی۔ اگر زینت بیگم کو گرفتار کیا جائے تو؟ میں نے کہا نہیں، وہ پکڑی گئی تو ماری جائے گی، اسے نکل جانے دو۔ کیا رب نواز کے خلاف کوئی اور کیس نہیں بنتا؟ جعلی نوادرات بنانے اور اصل کے ساتھ اسمگل کرنے کا اور نوادرات میں ہیروئن چھپانے کا کیس کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ کوئی ثبوت شہادت نہ ہو؟ تم نے وہاں کس عورت کو 5 بچوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ بچے بھی اسمگل کیے جا رہے تھے مگر مرغی کھانے میں پولیس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا ایک خفیہ راستہ بھی ہے وہاں، ہم تو دیوار توڑ کے دوسری طرف گئے تھے۔ رئیس نے بتایا تھا چھاپا مارنے والوں کو مگر انہوں نے یقین نہیں کیا اور دیوار توڑنے پر راضی نہیں ہوئے۔ جہاں سے تم نے راستہ بنایا تھا وہ شگاف برابر کر دیا تھا۔ پرانے سکے مجسمے یا تصویر بنانے کو کیونکہ سامان نہیں ملا۔ اب نواز کو ٹریپ کرنا پڑے گا بہت ہوشیاری سے۔ کیا اس نے سونی کے خلاف یا تمہارے اس ناچیز شوفر کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی کہ وہ گن پوائنٹ پر میرے گھر میں داخل ہوئے اور میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے؟ لکھوائی ہے۔ سونی کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بات سونی کے لیے آئندہ بھی مسائل پیدا کرے گی، اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ تم نے تو حلیہ بدل لیا ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں، بس ایک بار وہ مشرقی خاتون بن جائے، باہر جاتے وقت برقع میں روپوش ہو۔ ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارا نام بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ سونی کے ساتھ مس شبنم کا شوفر تھا، بس یہ لکھوا دیا کہ سونی نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے میرے بیٹے کو گھر سے اغوا کر لیا اور میری گاڑی بھی لے گئی۔ چنانچہ سونی کے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں۔ مجرمانہ نیت کے ساتھ گھر میں گھسنا، اغوا، چوری، ڈکیتی، ناجائز اسلحے کا استعمال۔ رب نواز اس پر بس نہیں کی۔ اس نے لکھوایا ہے کہ سونی متشبہ کردار کی عورت ہے جس کا ایک مجرمانہ ماضی ہے، اسے وہ ثابت کر سکتا ہے۔ میں نے خفکی سے کہا۔ اس نے لکھ کر دیا کہ سونی کی ایک بہن میرے ڈرائیور کی بیوی تھی مگر اس کا چال چلن بھی اچھا نہیں تھا اور وہ پر اصرار حالت میں قتل کر دی گئی تھی۔ نامعلوم وجوہ کی بنا پر سونی اور اس کا بہنوئی فیقہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس قتل کی واردات سے ہماری فیملی کا بلا واسطہ تعلق ہے۔ انتقام کی خواہش سے وہ پاگل ہو کے سونی نے اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کے میری کوئٹہ جانے والی بس کو ہائی جیک کیا اور اسے ایک ویرانے میں لے جا کے نظر آتش کر دیا۔ اس کے گواہ سب مسافر ہیں جن کو بس سے اتارنے سے پہلے لوٹ لیا گیا تھا۔ یہ اپنی طرف سے زیب داستاں کیے۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ رب نواز کے بیان کے مطابق بس سے کچھ مسافروں کے نام پتے حاصل کر لیے گئے تھے جن کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ سونی کی شناخت کر لیں گے کہ سونی کا ساتھ دینے والا اس کا بہن کا شوہر فیقہ اور اس واردات میں مارا گیا تھا مگر سونی فرار ہو گئی تھی اور تب سے روپوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ رب نواز نے سونی کے ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات کا بھی حوالہ دیا اور اس شک کا اظہار کیا کہ دل نواز کے اغوا میں سونی نے انہی ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے واردات کی تھی اور لوٹ مار کے مقدمات بھی اس کے اوپر بنا دیے گئے تھے۔ میں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا، ایسے مقدمات سے گلو خلاصی آسانی سے نہیں ہوتی۔ کیا حرج ہے اگر سونی کو مار دیا جائے؟ وہ چونکی۔ میں مطلب نہیں سمجھی۔ قانونی طور پر اسے مار دیا جائے تو اس کے خلاف مقدمات خود ہی ختم ہو جائیں گے، ایک نئے نام کے ساتھ وہ محفوظ ہوگی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ ابھی تک شناختی کارڈ نہیں ہے اس کے پاس۔ شناختی کارڈ بنوانے کے بعد اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خصوصاً ان حالات میں کہ سونی پولیس ریکارڈ کے مطابق مر چکی ہو۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر مجھے ایک بات پر حیرانی ہے ناصر۔ میں نے کہا میں تو ہر بات پر حیران ہوں، تم کو حیران کرنے والی ایک بات کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ تم نے میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ میں نے کہا کل سے تو مجھ پر حکم زبان بندی کا نفاذ ہے، آج بات کرنے کی اجازت ملی ہے۔ دراصل جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرے دل کو ایک اطمینان حاصل ہے کہ تمہارے اغوا کرنے والوں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ یہ کیسے فرض کر لیا تم نے؟ تمہاری حالت بتاتی ہے۔ تم ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل ڈسٹرب نہیں ہو، ایسا لگتا ہے کہ 2 دن کہیں نظر بندی میں بڑے آرام سے گزرے۔ وہ خفا ہونے لگی۔ ایسا نہیں ہے ناصر صاحب، اغوا کرنے والے مجھے سیر و تفریح کارانے نہیں لے گئے تھے۔ میں نے کچھ شرمندگی سے کہا تم کو بتایا تو ہوگا رئیس اور فرید نے کہ میں نے تمہاری تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ معلوم ہے مجھے، تم پاکستانی شرلاک ہومز کی طرح میرا سراغ لگاتے ہوئے ٹھیک اسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں میں نہیں تھی۔ تم کہاں تھی؟ وہ بولی ملک رب نواز کے گھر میں، اور کہاں؟ میں نے کہا جب ہم نے فون کیا تھا تم وہیں تھی۔ ہاں، یعنی ملکانی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔
شبنم نے کہا وہ سچ بول کے مصیبت کو دعوت کیوں دیتی؟ اسے بھی اپنے گھر اور شوہر کی عزت کا خیال تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سونی سے فون پر بات کرنے سے پہلے اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے ہی گھر کے خانہ تلاشی شروع کی تو اس نے مجھے تہ خانے کے ایک اسٹور میں دریافت کر لیا۔ اس سے پہلے ملک 2 گھنٹے تک مجھ سے اس زبان میں تفتیش کر کے جا چکا تھا جیسے وہ شرافت کی زبان کہہ رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ کہہ گیا تھا کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو ورنہ رات کو تم سے دوسری زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا اس کی تفتیش کا مقصد کیا تھا، وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا؟ سب سے پہلے تو یہی کہ وہ منحوس مورتی کا سر کہاں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اس کا سیکرٹ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، وہ پلاسٹر آف پیرس میں ہیروئن ملا کے بنایا گیا تھا اور اب انسداد منشیات والوں کے پاس ہے، اور اس نے مان لی تمہاری بات۔ شبنم ہنسی۔ میں نے بتایا کہ آزاد صاحب نے وہ مورتی کا سر تاریخی اور علمی تحقیق کے لیے آثار قدیمہ والوں کے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے فوراً بتا دیا کہ یہ کوئی تاریخی چیز نہیں، نہایت فضول چیز ہے۔ آزاد صاحب نے بتایا کہ مالیت تو انچ کی کروڑوں میں ہے۔ آثار قدیمہ والوں نے پھر تفتیش کی اور بالآخر پتہ چلا لیا کہ اس میں پلاسٹر آف پیرس کے تحت ہیروئن کو ایسے ملایا گیا ہے کہ مورتی کے سر کو پہلے خالص پلاسٹر آف پیرس سے بنایا گیا، پھر اس کے اوپر ہیروئن کی 1 انچ موٹی تہ جمائی گئی اور اس کے اوپر پھر پلاسٹر آف پیرس کے 2 تہوں کے درمیان ہیروئن بالکل محفوظ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ میری بکواس ملک رب نواز نے میرے ایک جھانپ پر رسید کیا اور بہت گالیاں دیں کہ میں سچ اگلوانوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے تمہارا یہ سر اتار کے آزاد صاحب کو ارسال کرنا پڑے۔ دوسرا مسئلہ شاہ عالم کا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ رب نواز کا کہنا تھا کہ وہ لندن میں نہیں ہے۔ کیا اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ بولی ہاں۔ اس نے خبر کے حوالے سے خبر رساں کو ایجنسی سے رابطہ کیا تو اسے ناکامی ہوئی۔ پھر اس نے اس ماڈل کا پتہ چلانے کی کوشش کی جس سے شادی کی خبر تصویر کے ساتھ اخبار میں شائع ہوئی تھی، سب اخباروں میں۔ یہی تو غلطی ہوئی، وہ خبر صرف آزاد صاحب کے اخبار میں چھپی تھی۔ رب نواز کا کہنا تھا کہ یہ سب میں نے شاہ عالم کو چھپائے رکھنے کے لیے کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا پتہ معلوم نہ ہو؟ اس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ میرے صحافی ہونے سے نہیں ڈرتا۔ میں ایک عورت ہوں، ایک خوبصورت لڑکی، جس سے اسے ذاتی طور پر تفتیش کر کے بہت خوشی ہوگی۔ کئی راتیں اچھی گزریں گی میری حرام زادہ۔ شبنم نے کہا یہ تو ہونا تھا، تم نے بچا لیا۔ میں حیران ہوا۔ ہاں، تمہارا فون نہ آتا تو وہ سب ہوتا جو تفتیش میں ہوتا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت رب نواز نہیں تھا اور فون ملکانی نے ریسیو کیا۔ اسے پتہ چلا تو اس نے کوٹھی کی تلاشی لی اور میرے پاس پہنچ گئی۔ کوئی محافظ یا چوکیدار نہیں تھا وہاں، مگر ملکانی کے سامنے کیسے بولتا؟ اس نے واجبی سے انداز میں کہا کہ ملک صاحب ناراض ہوں گے۔ ملکانی نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے میں الٹا لٹکا دوں گی، تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ ملک صاحب کا بچہ۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے ملکانی کو بتا دیا کہ مجھے کیسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، جسمانی طور پر اب تم محفوظ ہو۔ پھر اس نے ملک کو فون کیا اور پتہ نہیں ان کے درمیان کیا بات ہوئی، مگر اس کے بعد ملک صاحب کے گارڈ کی جگہ لالی آ گئی، وہ دیوزاد حسینہ ڈیروکولا کی خالہ۔ ہاں، وہ ملکانی کی کنیز خاص ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے، شبنم بولی۔ شبنم کی بات درمیان میں رہ گئی۔ تیسمر خان نے بڑی شرافت سے مطلع کیا، جناب رئیس خان صاحب گفت شنید فرماتی ہیں بذریعہ ٹیلی فون۔ وہ سخت تشویش کا اظہار فرماتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے، ایسا ہم اندازہ کرتی۔ میرے آرام کے خیال سے فون یہاں نہیں رکھا گیا تھا۔ شبنم اٹھ کے لاؤنج تک گئی۔ جب وہ بہت دیر تک نہ آئی تو مجھے فکر ہونے لگی۔ وہ لاؤنج کے فون پر بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی اور بار بار اس کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں میں اس کی یک طرفہ گفتگو سن کے ساری بات نہ سمجھ جاؤں۔ مجھے دیکھتے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور ریسیور رکھ دیا۔ تم کیوں اٹھ کر آگے؟ وہ بولی۔ میں نے کہا اب اتنا برا حال بھی نہیں ہے میرا کہ بستر سے نہ اٹھوں۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ اس کا یہ مطلب بھی بہرحال نہیں ہے کہ آپ ہٹے کٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا رئیس کا کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے سرسری لہجے میں کہا کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے کہا تیسمر خان جیسے شخص نے صرف لہجے سے اندازہ کر لیا تھا کہ رئیس پریشان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پریشانی کے اسباب سب کے لیے ہیں۔ میں نے اسے پکڑ کے اپنی طرف گھمایا۔ اے لڑکی ادھر دیکھ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر، کیا چھپا رہی ہے تو مجھ سے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ ناصر، یہ ہم نے کیا عذاب پال لیے ہیں، کن بکھیڑوں میں الجھ گئے ہیں ہم۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تم ابھی سے گھبرا گئی ہو؟ مجھے تو ناز ہے تمہاری ہمت اور حوصلے پر۔ پتہ نہیں کیوں میں وہ پہلے جیسے شبنم نہیں رہی، خود مجھے احساس ہوتا ہے اس تبدیلی کا۔ کب سے آئی ہے یہ تبدیلی؟ جب سے تم ناصر عظیم کے روپ میں میرے سامنے آئے ہو۔ وہ بولی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سب جھمیلے چھوڑ دوں، یہ صحافت کا کریز، جنون، ایڈونچر اور خطرات کے چیلنج کو قبول کرنے کا خبت، حق اور انصاف کے لیے لڑنے کا عزم، اصولوں اور زندگی کے اعلیٰ قدروں کے لیے جد و جہد، یہ سب چھوڑ دوں۔ کائنات ہو، اسے میں بناؤں، سنواروں، سجاؤں اور اس میں سکون و حسن اور خوشی کے سارے رنگ بھر دوں۔ اس کی تحفظ دینے والی دیواروں سے کبھی باہر نہ جاؤں، گانے سنوں، فلمیں دیکھوں اور کتابیں پڑھوں اور انتظار کروں۔ انتظار کس کا؟ میں نے حیرانی سے اسے دکھا۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہارا اور کس کا؟ تمہارے لوٹ کر آنے کا۔ کہاں سے لوٹ کر آنے کا؟ میں نے کہا پردیس سے یا جیل سے۔ بھائی تم کچھ کرو گے یا نہیں، کوئی کام کاج؟ میں نے کہا ہاں، مگر اس کام کے لیے گھر سے بلکہ بیڈ روم سے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ویسے یہ سب عورتیں ایک جیسے خواب کیوں دیکھتی ہیں؟ کیسے خواب؟ وہی زنانہ رومانوی ناولوں والے، ایک چاکلیٹ ہیرو ٹائپ شوہر جو شادی کے بعد ذرا نہیں بدلتا، پہلے کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پیار بھرے ڈائلاگ بولتا رہتا ہے اور ہر گھنٹے بعد کلاک کی طرح اعلان کرتا رہتا ہے کہ آئی لو یو۔ آنگن میں کھلنے والے پیار کے پھول، دو پیارے پیارے بچے، میرا گھر میری جنت۔ آخر کیا خرابی ہے ایسے خواب دیکھنے میں؟ خرابی یہ ہے کہ بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
سب سے پہلے تو واسطہ پڑتا ہے ایک خوفناک ساز سے جو تانوں سے جینا حرام کر دیتی ہے۔ ایک دو ظالم نندے رہی صحیح کسر پوری کر دیتی ہیں۔ شوہر کام میں گھن چکر بن کے بھول جاتا ہے کہ گھر میں ایک بیوی بھی باندھ رکھی ہے۔ اللہ میاں کی گائے 2-4 سال میں وہ گنجا موٹا اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور بچے تو ماشاءاللہ خود رو پودوں کی طرح بنتے جاتے ہیں۔ روتے بسورتے کالے کلوٹے جن کی ناک بہتی رہتی ہے وہ خود کچھ بہاتے رہتے ہیں، وہ ہنسنے لگتی ہے۔ اور مرد کیسے خواب دیکھتے ہیں، سوری وہ بیان نہیں کیا جا سکتے، سینسر والے پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا، وہ بولی میرے خواب کچھ اور تھے، اور ان کی تعبیر پانے کے لیے میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ کسی طرح بھی مثبت اور صحت مند نہیں تھا۔ میں نے بدنامی میں نام پیدا کر کے یہ سمجھا کہ میں نے سماج کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے۔ میں بے شرمی کی حد بے باک تھی، مرد مجھ سے گھبراتے تھے۔ میں ایک انتقامی جذبے کے ساتھ لوگوں کی نجی زندگی کے اسکینڈل چھاپ کے سمجھتی تھی کہ یہی صحافت ہے، ہر خطرے میں خود پڑتی تھی، اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی۔ اب تمہیں وہ سب غلط لگتا ہے؟ ہاں، شاید وہ ایک احساس محرومی کا رد عمل تھا۔ بچپن میں مجھے کسی کا پیار نہیں ملا، نہ ماں نہ باپ نہ یار نہ بھائی نہ بہنیں۔ جو پیار ملا وہ بھی ایسے جیسے طرز کھا کے لوگ خیرات دیتے تھے۔ آزاد صاحب جیسے لاوارث شخص نے پال لیا۔ شاید شاہ عالم کے ساتھ میرا عشق بھی ایسا ہی تھا، ایک پر خطر ایڈونچر، ایک بدنامی کی ہیڈ لائن وہی بغاوت کا جذبہ، اینگری ینگ وومین۔ میں نے کہا، خیر اب پرانی باتوں کو کیا یاد کرنا، اب تم سمجھتی ہو کہ اب اس رویے کی تلافی ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے اپنے ماضی کی ہر غلطی کے تلافی کا چانس ملا، مجھے پچھتانا نہیں پڑا، کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا پڑا، اب میں اپنی زندگی جی سکتی ہوں۔ میں نے کہا، میں تو کفارہ ادا کر رہا ہوں، ابھی تک اپنی زندگی جینے کا ہر موقع میں نے گنوا دیا ہے۔ پہلے شادوں کو موت نے چھین لیا، پھر چندہ نے مجھے اپنی زندگی سے ایسے خارج کر دیا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ انحصار کرتا تھا ان پر، اتنا کہ اپنے آپ سے زیادہ انہیں میری زندگی پر اختیار حاصل تھا۔ انجام پھر وہی اکیلا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پرانی باتیں چھوڑو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پرانی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رئیس نے کیا نئی بات کی تھی تم سے؟ سونی کا مسئلہ ہے کچھ، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نہیں کیا؟ وہ شوق کی کیفیت سے باہر نہیں آ رہی، ذرا ہوش میں آتی ہے تو گالیاں بکنے لگتی ہے، چلاتی ہے اور کپڑے پھاڑتی ہے۔ او مائی گاڈ، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے دیکھنے سے کیا ہوگا، کمال کو کرنے جو کرتا ہے، اس کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور اتنے لوگ ہیں مدد کرنے والے۔ رئیس کہہ رہا تھا کہ سونی کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوگی جو کچھ لمبا ہوگا۔ پہلے خیال تھا کہ اسے وہیں بھیج دیا جائے، وہ اچھی جگہ ہے، وہ میاں بیوی بہت لگن سے کام کرتے ہیں، صحیح انسانی خدمات کا جذبہ ہے ان کے پاس۔ لیکن کمال اب کسی نفسیاتی علاج کے ماہر کو اپنے ہاسپٹل میں بلائے گا۔ رئیس نے اور فرید نے کہا کہ سونی کی حفاظت بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ آتے جاتے کوئی اسے دیکھ لے، اس کی وجہ سے کلینک پر بھی مصیبت آئے، اور وہ رب نواز کے لیے پرائم ٹارگٹ ہے۔ تمہیں تو وہ جانتا نہیں، چنانچہ سونی کو اس نے ہر جرم میں ملزم نمبر 1 بنا دیا ہے، اور اس کے خلاف جرائم کی نوعیت بھی بہت سنگین ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر سونی کی کوئی تصویر ہر خبر میں شائع کر دے۔ میں نے کہا، ٹھیک کہتی ہو تم، اگر اس کے پاس تصویر ضرور ہوگی، اس کے پاس پہلے اس کی بہن اور بعد میں خود سونی کا رب نواز سے قریبی تعلق رہا ہے۔ دوسرے الزامات میں تو عدالت بھی اشتہاری مجرم قرار دے سکتی ہے کسی کو ضابطے کی کارروائی کے بعد، لیکن بس کو آگ لانے کا کیس میں رب نواز دونوں کی تصویر دے سکتا ہے۔ فیکا تو مر چکا ہے، سونی کے بارے میں ابھی تک اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، مگر اس نے دلدواز کے اغوا کو بھی ذاتی انتقام کی کارروائی بنا دیا۔ میں نے کہا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم تو گئے تھے تمہیں برآمد کرنے اور یہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، بس اچانک سوجھ گئی سونی کو۔ سوجی بہت اچھی، مگر ملک رب نواز کے سامنے وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ ویسے بھی ملک نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اب اسے چھپا کے رکھنا پڑے گا کچھ عرصہ، اور اس کے لیے وہی جگہ سب کے مناسب ہوگی جہاں وہ اب ہے۔ میں نے کہا، رئیس کا فون آنے سے پہلے تم مجھ سے ملک ہاؤس میں اپنی اسیری کے بارے میں بتا رہی تھی۔ شبنم نے کہا، میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں، ہم ملک رب نواز کی گاڑی سروس اسٹیشن لینے کے لیے ایک ساتھ ہی گئے تھے۔ میں نے گاڑی لینے کے بعد ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی گاڑی لینے آ گیا ہوگا تو گاڑی اس کے حوالے کر کے خود تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ تم اس وقت تک سروس اسٹیشن اور پیٹرول پمپ کے علاقے سے نکل گئے تھے، تمہارا خیال ہوگا کہ شبنم پیچھے آ رہی ہے، پھر جب تم نے دیکھا کہ میں بیک میررز میں نظر نہیں آ رہی تو تم بھی ٹھہر گئے۔ دراصل میری نظر فیول میٹر کی سوئی پر گئی تو وہ خالی، یعنی بالکل ڈی پر تھا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ گاڑی سروس اسٹیشن پر چھوڑتے وقت اس میں کتنا پیٹرول تھا۔ اپنی گاڑی ہو تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے، وہ گاڑی ملک نے دی تھی، اپنی طرف سے مجھ پر احسان کیا تھا کہ بی بی آپ کی گاڑی ہمارے گھر دروازے پر سے چوری ہوئی ہے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، جب تک وہ برآمد نہیں ہوتی آپ یہ گاڑی رکھو۔ اصل مقصد اس کا کچھ اور تھا، وہ گاڑی کے ذریعے میرا سراغ لگانا چاہتا تھا کہ آج کل میں کہاں ہوں۔ خیر، جب میں نے دیکھا کہ پیٹرول ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اس میں 10 لیٹر پیٹرول بھی ڈلوا لوں۔ یا میکینک اور سروس اسٹیشن اس معاملے میں بڑے حضرت ہوتے ہیں، ایسی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہر گاڑی میں سے پیٹرول نکل جاتا ہے، فیول کیپ لاک رہتی ہے اور گاڑی کا مالک مطمئن ہو کے گاڑی لے جاتا ہے۔ اس وقت تک ملک رب نواز کا کوئی آدمی بھی گاڑی لینے نہیں آیا تھا۔ میں گاڑی کو پیٹرول پمپ کی طرف لے گئی۔ جب ایک 17-18 سال کا نوجوان لڑکا پیٹرول ڈال رہا تو میں نے دیکھا تم سڑک پر گاڑی روکے میرا انتظار کر رہے ہو اور کھڑکی سے پیچھے پمپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہوگا کیونکہ میں نے ہاتھ ہلا کے تمہیں متوجہ بھی کیا تھا۔ مجھے بڑی خوشی تھی کہ میری گاڑی واپس مل گئی ہے، میں نے وہ گاڑی اپنی محنت کی کمائی سے پیسے بچا کے خریدی تھی۔ تم تو اسے کھٹارا کہتے ہو، مگر تمہیں کیا معلوم کہ اس کے ساتھ میری کیسی جذباتی وابستگی تھی۔ ایک تو وہ مجھے اتفاق سے بہت سستی مل گئی تھی،
شاید میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا ایک دوست باہر جا رہا تھا، دوست کا غلط مطلب مت لینا، وہ بھی ایک صحافی تھا، اور بس وہ جاتے جاتے گاڑی مجھے دے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا جتنے پیسے ہیں وہ دے دو، باقی میں نے اسے ماہانہ قسطوں میں ادا کیے تھے۔ اس کے بعد تو ایسے مواقع بہت آئے جب رشوت میں مجھے بالکل نئی کار کی چابی پیش کی گئی، مگر میں نے نہیں لی۔ ایک سرکاری افسر نے ٹھیکوں میں بڑی گڑبڑ کی تھی۔ اس نے ایک سڑک اور پل کی تعمیر کا ٹھیکہ اپنے سالے کو دے دیا تھا، اور سالے صاحب نے ایسا کام کیا کہ لگتا تھا ریت میں تارکول کی بجائے کالا رنگ ملا کے سڑک پر بچھا دی اور رولر پھیر دیا۔ پہلی بارشوں میں پل بیٹھ گیا اور سڑک بہہ گئی تو انکوائری شروع ہوئی، مگر انکوائری کیا، وہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے اور ذمہ دار ٹھہرایا طوفانی بارش کے ریلوں کو، ورنہ سڑک تو بہت معیاری بنی تھی۔ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی تو کیس بالکل مختلف صورتحال سامنے آئی۔ اس کاری افسر اس کا سالہ اور تفتیش کر کے سب ٹھیک ہے۔ کئی رپورٹ دینے والے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے ایک نئی سزوکی FX کی پیش کی تھی، یہی ماڈل تھا، مگر یہ بات ہے 6 سال پہلے کی۔ چنانچہ جب ملک نے فون پر بتایا کہ میری چوری ہو جانے والی گاڑی برآمد کر لی گئی ہے تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا عزیز مل گیا ہے۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ ملک نے اس میں کوئی بھی سگنل دینے والا آلہ نصب کرا دیا ہوگا، مگر اب اس کی چالاکی ہم پر ظاہر ہو گئی تھی کہ ڈر کی کوئی بات نہیں تھی۔ 10 لیٹر پیٹرول ڈالنے کے بعد لڑکے نے مجھے چابی دی تو میں نے پیسے دینے کے لیے بیگ کھولا۔ 10 لیٹر پیٹرول ڈالنے کے بعد لڑکے نے مجھے چابی دی تو میں نے پیسے دیکھنے کے لیے بیگ کھولا۔ اتفاق سے کھلے پیسے نہیں تھے، میں نے اسے 500 کا نوٹ دیا جو پیٹرول ڈالنے والے نے کیشیئر کو دے دیا۔ اس وقت ایک اور گاڑی میرے پیچھے آ گئی تھی۔ پیٹرول پمپ کے اٹینڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ میں گاڑی کو تھوڑا آگے کر کے روک لوں، کیشیئر مجھے وہیں باقی رقم لوٹا دے گا۔ میں نے کہا دیکھا کہ کیشیئر باقی رقم کے نوٹ گن رہا ہے۔ اچانک میرے ساتھ بھی ایک ٹرک آ کھڑا ہوا جس میں مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ پیٹرول ڈالنے والے لڑکے نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا، اوئے یہاں ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول ہے، ادھر جا، مگر ٹرک ڈرائیور نے اس کی نہیں سنی۔ ٹرک میں بیٹھا ہوا ایک اور شخص نیچے اترا اور اس نے کہا مجھے ملک صاحب نے گاڑی لینے بھیجا ہے جی۔ میں نے کہا بڑے وقت پر آئے ہو تم، یہ لو چابی، اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ایک دم مجھے اٹھا کے ٹرک کے کھلے دروازے سے اوپر چڑھا دیا۔ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی دروازہ بند ہوا اور ٹرک چل پڑا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس بدماشی کی کارروائی کا پیٹرول ڈالنے والے لڑکے نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس کار کے ڈرائیور نے بھی جو میرے بالکل پیچھے تھی۔ یہ بظاہر ناممکن لگتا تھا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا ہو۔ اگر وہ اس وقت پیٹرول پمپ کے میٹر کی طرف دیکھ رہے تھے تب بھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بالکل سامنے سے ایک عورت کو اٹھا کے ٹرک میں ڈال دیا جائے اور کسی کی نظر کچھ نہ دیکھے۔ مجھے تم سے بہت امید تھی کہ تم نے بھی سب کچھ دیکھ لیا ہوگا، اور ٹرک والا مجھے اغوا کرنے کے بعد بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے، مگر مجھے بعد میں بڑی مایوسی ہوئی۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تم اس وقت انجن سٹارٹ کیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے، اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں یقین ہوگا کہ 2-4 منٹ بعد میں بھی پیٹرول ڈلوا کے آ جاؤں گی، تو ہم پروگرام کے مطابق رب نواز کے گھر جا کے اس کی گاڑی کے اس کے حوالے کریں گے، اور میں اپنی پیاری FX لے کر خدا کا شکر ادا کروں گی۔ جب مجھے ٹرک میں ڈالا گیا تو مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ یہ ساری کارروائی مشکل سے 30 سیکنڈ میں پوری ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ باہر دیکھنے والوں نے بزدلی یا بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا، ورنہ کار والا چاہتا تو پیچھا کر کے ٹرک کو وہیں روک لیتا، مگر قانونی پیچیدگی اور تھانہ کچہری میں گواہی کے چکر سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی نظر کے سامنے کسی کے آبرو لٹ جائے یا خون ہو جائے وہ انجان بن کے نکل جاتے ہیں۔ یہ بزدلی ہی نہیں ہے، بے ضمیری اور بے غیرتی بھی ہے۔ مجھے ٹرک میں کھینچتے ہی کسی نے میری ناک پر کلوفارم یا کسی بے ہوشی کی دوا میں بھیگا ہوا رومال میری ناک پر رکھ دیا تھا، اور اس کی بہت تیز بو تھی جس میں میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میری مزاحمت کی قوت ایسے ختم ہوگی جیسے بجلی کا سوئچ آف کرنے سے چلتی ہوئی موٹر رک جاتی ہے۔ منظر میری نظر میں دھندلا ہو گیا اور میں بے بسی کے ساتھ خود اپنے آپ سے غافل ہو گئی۔ شاید مجھے اغوا کرنے والے جانتے تھے کہ اور کسی طریقے سے مجھے قابو میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں 8x10 کے ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ موزیک کے سخت چکنے اور ٹھنڈے فرش پر کلوروفارم کے اثرات فوراً ختم نہیں ہوتے۔ مجھ پر شدید نقاہت کا غلبہ تھا، میرے سر میں درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں اور مجھے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے ایک ٹیوب لائٹ سے مجھے جلتی بجھتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے ہمت کر کے اٹھ بیٹھی، مگر مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے اور میری جسمانی طاقت بھی لوٹ آئی۔ کھڑے ہونے کے بعد میں نے بند دروازہ کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے نہیں باہر سے مقفل تھا۔ میں نے دروازے پر مکے مارے اور چلا چلا کے کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کمرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ میں کہاں ہوں۔ کمرے میں کسی قسم کا سامان نہیں تھا، شاید اسے میرے لیے ہی خالی کیا گیا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور اس میں ایک ہی باہر جانے کا راستہ تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی اسٹور روم ہے، شاید رب نواز کی کوٹھی کے تہہ خانے میں۔ میں نے سوچا مگر اب ملک صاحب اتنے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے کہ اغوا کرنے کے بعد مجھے اپنے ہی گھر میں لے آئیں۔ تاہم یہ اس کی بیوقوفی نہیں، چالاکی تھی۔ اس نے مجھے وہاں رکھا تھا جہاں کسی کو میری موجودگی کا خیال آئے تو وہ یہی سوچے کہ ملک رب نواز کو جگہ کی کیا کمی ہے، پھر وہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کا رسک کیوں لے گا۔ چراغ تلے اندھیرا کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ شام تک کسی نے بھی میری خبر نہیں لی۔ ہوش و حواس پوری طرح بحال ہونے کے بعد میرے لیے قید تنہائی کا ایک ایک لمحہ خوف اور امید کی کشمکش کا عذاب بن گیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم میرے اچانک غائب ہو جانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہو گے۔ اگر تم نے اغوا کی کارروائی کرنے والوں کو نہیں دیکھا ہوگا تب بھی 5 منٹ بعد تمہیں پتہ چل جائے گا ہوگا کہ شبنم تو پیٹرول پمپ پر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تم پیٹرول ڈالنے والے لڑکے سے سنے، کیشیئر سے اور مینیجر سے پوچھو گے، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ لال رنگ کی آلٹو والی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شبنم کو ایک ٹرک میں ڈال دیا گیا ہے اور ٹرک کسی پولٹری فارم کا تھا اور اس کا رنگ نیلا تھا،
ممکن ہے کوئی تمہیں اس پر لکھے ہوئے پولٹری فارم کے نام یا نمبر سے ابھی آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد تم رئیس اور فرید کے ساتھ مل کے اور آزاد صاحب کی مدد سے پولیس کے ساتھ چھاپا مارو گے اور مجھے برآمد کر لو گے۔ قدرتی طور پر تمہارا شک بھی صرف ملک نواز کی طرف جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی نے میرا زیور جو سونے کے ٹاپس میں نے پہن رکھے تھے اور لاکٹ نہیں اتارا تھا، کلائی کی گھڑی بھی موجود تھی، میں اس میں وقت دیکھتی رہی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، امید پر خوف غالب آ گیا۔ میں نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر قسم کی تفتیش کے تشدد کے لیے تیار کر لیا۔ اس میں تو شک کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ اس طرح مجھے اٹھانے والے صرف ملک رب نواز کے کارندے ہو سکتے ہیں۔ رب نواز کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ میں نے گاڑی سروس کے لیے دی تھی اور اس کا کوئی آدمی فلاں جگہ سے گاڑی لے جا سکتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ تفتیش سے مجھ سے کوئی کیا پوچھا جائے گا، لیکن میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ رب نواز کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وقت آنے پر میں کس حد تک اپنے ارادے پر قائم رہتی۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ملک رب نواز کو انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں اس پر واضح کر دوں کہ میری گمشدگی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آزاد صاحب کے علاوہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شبنم سے ملک رب نواز کو کیا خطرہ محسوس ہوتا تھا، اسے کس قسم کی دھمکیاں ملتی تھیں اور کس طرح ایک گاڑی میں سگنل دینے والا آلہ نصب کر کے شبنم کا پیچھا کیا گیا اور کچھ لوگوں نے ایک دکان کے شٹر توڑ کے اندر گھسنے اور شبنم کو نکال کے لے جانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مگر رب نواز نے میرے اغوا کا پلان بناتے وقت ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا تھا۔ شاید اس کے آدمی آزاد صاحب کے آس پاس منڈلاتے رہے تھے کہ وہ شبنم کی اغوا کی خبر ملنے کے بعد کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ پولیس سے مدد لیتے ہیں اور پولیس سے ان کے دباؤ میں رب نواز ہاؤس پر چھاپا مارنے پر مجبور ہوتی ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے نمک خوار اور رب نواز کو مطلع کر دیں گے کہ سر جی آپ کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ مجسٹریٹ نے خانہ تلاشی کا وارنٹ جاری کر دی ہے اور اگر اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوگا تو وہ فوراً مجھ سے یہاں ہٹا دیں گے۔ لیکن رات ہونے تک کچھ نہیں ہوا تو میری امید ختم ہو گئی اور ملک کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر اچانک میں نے باہر سے کچھ آوازیں بھی سنی۔ میں نے دروازے سے کان لگائے۔ ملکانی نے پوچھا اسٹور میں کیا ہے، کھولو اسے۔ کسی نے کہا اسٹور میں کیا ہوگا جی، وہی پرانا سامان ہے، بکواس مت کر۔ پھر تو یہاں کیوں پہرے داری کر رہا ہے؟ یہ تالا کھول، میرا منہ مت دیکھ۔ ملکانی جی آرڈر نہیں ہے مجھے۔ آرڈر کا بچہ میرے سامنے زبان چلاتا ہے، چل ہٹ، وہ بگڑ گئی۔ اب میں نے اندر سے ذرا دروازہ بجایا۔ اندر میں ہوں ملکانی، شبنم مجھے ملک صاحب نے اٹھوا کے بند کر رکھا ہے، یہاں دروازہ کھولیں پلیز۔ ملکانی نے کہا لالی تو توڑ دے تالا، مگر تالا توڑنے کی نوبت نہیں ہے، غالباً گارڈ ملکانی کے غصے سے ڈر گیا تھا، اس نے چابی لگا کے تالا کھول دیا۔ ملکانی اندر آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تم اخبار میں کام کرتی ہو نا؟ جی بیگم صاحبہ، میں پہلے مل چکی ہوں آپ سے۔ یہاں کب سے ہو؟ وہ بولی۔ میں نے کہا آج دوپہر 12 بجے 6 گھنٹے ہو گئے۔ تمہاری کسی بہن نے فون کیا تھا مجھے، اسے کیسے پتہ چلا کہ تم یہاں ہو؟ ملکانی کمر پر ہاتھ رکھے مجھے گھورتی رہی۔ میں نے کہا میری بہن؟ اچھا، نسیمہ کا فون آیا تھا؟ میں نے پوچھا اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس وقت تک میں سمجھ گئی کہ فون سونی نے کیا ہوگا یا رکشی نے، اور یہ جھوٹ بولا کہ میرا سراغ لگانے کے لیے تمہاری یہ فرید کی ہدایت پر بولا ہوگا۔ میں نے کہا وہ دراصل میں اس سے کچھ چھپاتی نہیں، بہت سے لوگ اور بھی ہیں جو یہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ ملک رب نواز صاحب مجھ سے ناراض ہیں۔ میری بہن کا جو شوہر ہے وہ بھی بہت مشہور جرنلسٹ ہے، بی بی سی اور وائس آف امریکہ، ورلڈ نیوز اور رائٹر کے لیے فری لانسنگ کرتا ہے۔ ملک صاحب کیوں ناراض ہیں تجھ سے؟ میں نے کہا ان کے کچھ ایسے معاملات میرے علم میں ہیں جو خطرناک حد تک غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی تو خیر ہیں۔ کھل کے بات کر مجھ سے، ایسی کیا بات معلوم ہو گئی تجھے؟ میں نے کہا وہ ملک سے نوادرات اور آثار قدیمہ سمگل کرتے اور کچھ اصلی اور کچھ جعلی۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف تو ہر پاکستانی کو ہوگی، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے اور ہمیں تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم خود اپنے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے تو بیوقوف لڑکی یہ نہیں سوچتی کہ تیری حفاظت کون کرے گا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ذرا خود کو دیکھ، پنگا لیتی ہے ملک جیسے مردوں کے ساتھ، عزت آبرو کے ساتھ جان بھی جائے گی۔ میں نے کہا جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کے ہی کرتا ہے۔ آپ مجھے کیا سمجھانے آئی ہیں؟